ایک ایسا عمل جو ساری رات تہجد پڑھنے سے بھی افضل ہو۔ میرے نبی نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ آ رہا ہے۔ تو ایک صحابی جوتے اٹھا کر مسجد میں داخل ہو کر جوتے ایک طرف رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر دوسرے دن میرے نبی نے پھر فرمایا جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ آ رہا ہے۔ تیسرے دن پھر میرے نبی نے فرمایا جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ آ رہا ہے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے۔ تو ایک صحابی ان کے ساتھ وہ مہمان بن گئے اور کہا کہ میرا گھر میں کچھ ان بن ہو گیا ہے تو میں 2-3 دن آپ کے ساتھ رات گزاروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ دن کے اعمال تو یہ ہمارے سامنے کر رہے، نماز پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، نوافل پڑھ رہے، شاید رات کو یہ کوئی عمل کر رہا ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی ان کو جنتی قرار دے رہا ہے۔ تو ان کے ساتھ وہ گھر میں رہ گئے۔ تو چپکے سے ان کو دیکھ رہے کہ یہ کیا کرتے، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر نماز عشاء کی پڑھ کر، اور وہ بھی سو گئے اور یہ بھی سو گئے، اور یہ چپکے سے دیکھتا ہے کہ بھئی ابھی اٹھ کر کوئی نماز پڑھے گا، دعا میں لگے گا۔ وہ صحابی بھی سو گئے۔ دوسری رات پھر دیکھا کہ یہ کیا کرتے، دوسری رات پھر اس نے اپنے مسنون اعمال وغیرہ کر کے اور سو گئے۔ تیسری رات پھر کوئی اتنا بڑا عمل نہیں، کوئی تہجد نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی دعا نہیں، بس اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے سو جاتے تھے۔ تو تیسرے دن وہ آدمی صحابی نے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں، ہاں لیکن پھر یہ قصہ سنایا کہ بھائی مجھے کوئی گھر میں کچھ ان بن نہیں تھا، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں اس طرح فرمایا تھا کہ آپ جنتی ہو، تو کیا عمل کرتے ہو؟ ہم نے تو دن کا بھی آپ کے اعمال دیکھے، رات کو بھی ہم نے آپ کے ساتھ گزارے 2-3 راتیں، تو اس طرح تو کوئی خاص عمل۔ اس نے کہا بس میں رات بھی آپ کے سامنے، دن بھی آپ کے سامنے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب فارغ ہو گئے، سلام دعا کر کے جانے لگے، تو اس صحابی نے کہا ادھر آ جاؤ، کہ کیا ہے کہ ایک عمل کی وجہ سے شاید اللہ کے نبی مجھے جنتی قرار دے رہے، کہ وہ کیا ہے کہ جب میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کوٹ، کوئی بغض، کوئی حسد، کینہ نہیں ہوتا، تو شاید یہی عمل ہو۔ تو صحابی نے کہا واقعی یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی آپ کو جنتی فرما رہے ہیں۔ تو دل میں کسی کے لیے بغض، حسد یہ نہ ہو، چاہے نوافل توڑے ہو، چاہے تلاوت توڑے ہو، چاہے ذکر اذکار توڑے ہو، لیکن دل میں حسد بغض نہ ہو، سب کے لیے محبت ہو۔ یہ ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ثواب ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دے کہ ہمارے دل ہر ایک کے لیے صاف ہو، ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض، حسد، کینہ یہ نہ ہو۔ یہ ساری رات تہجد اور نفل پڑھنے سے بڑا عمل ہے۔